شروع کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے ذرا درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، جمعۃ المبارک کا مقدس اور ببرکت دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ فرمایا وہ بلند رتبہ کتاب، وہ بلند رتبہ کتاب کہ جس کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ وہ بلند رتبہ کتاب کہ جس کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ میرے بھائیوں، آج چونکہ حالات سب کے سامنے ہیں، آج عظمت قرآن پر ہی بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ فرمایا وہ بلند رتبہ کتاب کہ جس کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے، بلکہ اگر یوں کہیے کہ سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ ارے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کمال معجزات عطا فرمائے، لیکن ان معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ میرے مالک نے مصطفیٰ جان رحمت کو قرآن مقدس کا عطا فرمایا ہے۔ ہر دور کے اندر، ہر دور کے مطابق انبیاء کو ان کے دور کے مطابق معجزات ملتے رہے۔ جیسے انبیاء تشریف لاتے رہے، جیسے لوگوں کا رجحان جس طرف ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ اپنے پاک پیغمبروں کو وہ معجزات کا مالات عطا فرما دیتا تھا۔ جب مصطفیٰ جان رحمت اس دھرتی پر تشریف لائے تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر فصاحت اور بلاغت کا بڑا چرچا تھا۔ ہر طرف جناب فصاحت اور بلاغت کی محفلیں سجتی تھی۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو فصاحت اور بلاغت کی جامع کتاب قرآن مقدس عطا فرما دیا تھا، اور رہتی دنیا تک یہ قرآن چیلنج کر رہا تھا ان لوگوں کے سامنے۔ قرآن کہہ رہا تھا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم اس قرآن کے بارے میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے خاص پر نازل فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس قرآن کی مثل کو صورت ہی لے کر آ جاؤ۔ اس قرآن کی مثل کیا کرو، کوئی تھوڑا سا بولیے تو صحیح نہ، کوئی صورت ہی لے کر آ جاؤ۔ اگر تمہیں سارے جہان کے عرب کے شعراء اکٹھے کر لو، تمہیں بڑا مان ہے اپنی شاعری پر، اپنی گفتگو پر، اپنے زمانے کے سارے شعراء کو اکٹھا کرو اور اس قرآن جیسا کوئی قرآن لے کر آ جاؤ، اس قرآن جیسی چلو کوئی صورت ہی لے کر آ جاؤ۔ لیکن وہ بدتمیز لوگ جب ہار گئے نا رب ذوالجلال کی چیلنج سے، جب ہار گئے، شکست ہو گئی، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے، اور قرآن نے تو واضح طور پر بتا بھی دیا تھا۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، فرمایا اگر تم نہ لا سکے، اللہ فرماتا ہے وَلَن تَفْعَلُوا، تو ہرگز نہیں لے آ سکتے تمہارے اندر اتنا دم خم ہی نہیں ہے قرآن جیسی کوئی کتاب لے کر آنے کے لیے۔ اتنے شعراء بیٹھے ہو، سارے جہان کے شاعروں کو اکٹھا کر لو، اللہ فرماتا ہے اگر تم نہ لا سکے، تو ساتھ ہی قرآن نے فرما دیا وَلَن تَفْعَلُوا، تم کبھی بھی نہیں لا سکتے، تم لا سکتے ہی نہیں ہو۔ یعنی قرآن نے چیلنج کر دیا ان کے سامنے، فرمایا تم نہیں لا سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں لا سکتے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا، بدتمیزی پہ اتر آئے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مان لیتے اپنی غلطی کو، چلو جی قرآن معجزہ ہے، ہم اس قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے، قرآن کی صورت جیسی کوئی صورت نہیں لا سکتے، قرآن کی آیت جیسی کوئی آیت نہیں لا سکتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اپنا سر تسلیم خم کر لیتے، اللہ کی دہلیز پہ جھک جاتے، لیکن ان کے دلوں کے اندر کفر پنپ رہا تھا، کفر کی آگ لگی ہوئی تھی۔ اللہ نے فرمایا ہرگز تم قرآن کے مقابلے میں کتاب نہیں لا سکتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مان لیتے، اب کفر ہے، کفر تھا نا۔ اب انہوں نے کیا کیا، اگلی باتیں شروع کر دی، کہنے لگے کہ یہ قرآن تو کہاوت ہے، یہ قرآن جڑا کہانیاں نے، ان صرف کہانیاں ہی نے اور کچھ بھی نہیں، یہ تو جادو ہے، یہ تو شاعری ہے۔ آپس میں بکواس کرنے لگے۔ اللہ نے اس کی باتیں بھی قرآن کے اندر نقل فرمائی۔ کہتے اللہ فرماتا ہے بل ہوا ادغاث، وہ کہنے لگے یہ تو سب اپنی طرف سے من گھڑت باتیں ہیں، بل افتراہ بل ہوا شاعر، وہ کہنے لگے یہ تو اپنی طرف سے باتیں ہیں، یہ تو شاعری ہے۔ معاذ اللہ جب یہ باتیں ہوئیں تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم نے قرآن کا چیلنج ان کے سامنے کر دیا ہے، یہ تو رہتی دنیا تک قیامت تک ان کی نسلوں کے اندر بھی کو قرآن کے مقابلے میں ایک آیت بھی نہیں لا سکتا، قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک آیت بھی نہیں لے کے آ سکتا، یہ نسلوں تک ان کے ساتھ چیلنج ہے۔ تو میرے بھائیوں انہوں نے پراپوگنڈے کرنے بڑے شروع کیے تھے، آج سے 1400 سال پہلے چلے نا، تو یہودیوں نے بیٹھ کے پراپوگنڈا کرنا شروع کیا، قرآن کی سازش کے لیے انہوں نے بیٹھ کے پلاننگ کرنی شروع کی۔ پلاننگ یہ حضور والا انہوں نے بیٹھ کے شروع کی تھی، انہوں نے کہا ہم میں سے چند بندے جاتے ہیں اور جا کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم بولیں گے اسی تواڈے کلمہ پڑھے ہے، اسی مسلمان ہاں، تو لہذا اسی آپ دا کلمہ پڑھے ہے تو ہم جو ہے مسلمان ہیں، اور شام کو اسی مرتد ہو جاواں دے، تو لوگوں کو کہیں گے یہ تو نبی کوئی نہیں وہ والے جو تورات کے اندر جن کا ذکر تھا، یہ تو پیغمبر وہ ہے ہی کوئی نہیں، اے پراپوگنڈا کر دے پہ۔ اللہ نے فرمایا محبوب یہ جتنی مرضی پھونکے مار لے، سبحان اللہ، یہ جتنے مرضی لچھن کر لیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اے محبوب یہ ارادہ کرتے ہیں
کہ اس قرآن کو پھونکوں سے بجا دیں گے، اس قرآن کو ختم کر دیں گے، اے محبوب یہ جتنی مرضی پھونکے مار لیں، یہ نور خدا ہے، کبھی بجھ نہیں سکتا۔ یہ بجھ جائیں گے لیکن قرآن کا نور کبھی نہیں بجھ سکتا۔ یہ قرآن کا نور کبھی بھی نہیں بجھ سکتا، قرآن کا نور کبھی بھی نہیں بجھ سکتا۔ واللہ متم نورہ، اللہ اس کے نور کو پورا کرے گا۔ یہ چراغ، پھونکوں سے یہ چراغ کبھی بجھایا نہ جائے گا۔ یہ پھونکوں سے یہ چراغ ہے جو دلوں کو تازگی دینے والا ہے، جو روح کو تازگی دینے والا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم یہ بجھ جائیں گے، قرآن کا نور قیامت تک چمکتا دھمکتا رہے گا۔ اور آج دنیا نے دیکھا اس بات کو، یریدون لیطفئوا نور اللہ، بلکہ علماء تو اس سے آگے کی بات، بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں۔ علماء نے کہا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دو خصوصیت عطا فرمائی۔ یہ قرآن یہ معجزہ ہے اور سب سے بڑا معجزہ ہے۔ ذرا بولو ذوق سے سبحان اللہ۔ قاری صاحب ذرا آپ خاموش رہو، تسی بولو ہاں ذرا سبحان اللہ۔ او پتر اگے آؤ ہاں، ماشاء اللہ تسی اگے تشریف لے آؤ، آ جاؤ ادھر اگے آ کے بیٹھو، اگے آؤ، تسی تے آئے ہو، بس آئے ہو۔ اچھا، میں جناب والا عرض یہ کر رہا تھا، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکاں انبیاء نو دو چیزاں بڑی خصوصیت نال عطا فرمائی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ دو، ایک وحی، ایک معجزہ۔ ایک وحی، ایک معجزہ۔ کیا کیا بولیے ذرا؟ ایک معجزہ، ایک وحی عطا فرمائی ہے اور ایک معجزہ عطا فرمایا۔ گل بڑی پتے کی ہے، اس کو ذرا دل میں جگہ دیجئے گا اور عظمت قرآن دل میں رکھیے گا۔ وحی ہے اور معجزہ ہے۔ وحی کے ذریعے پیغمبر اسلام کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو اللہ کی دہلیز پہ جھکاتے ہیں، لوگوں کے سامنے جا کے کلام کرتے ہیں، لوگوں سنو یہ رب کا کلام ہے اور میں اللہ کا سچا تے سچا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا سچا اور سچا پیغمبر ہوں، یہ اللہ کا حق اور سچ پیغام ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں آپ اللہ کا پیغمبر ہو، آپ اللہ کے سچے اور سچے نبی ہو، ہمارے پاس دلیل، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل تو دو۔ تو وہ پیغمبر خدا پھر معجزہ رکھتا ہے سامنے۔ معجزہ وہی ہوتا ہے کہ جو اللہ اپنے پاک پیغمبر کو عطا فرماتا ہے اور وہ خلاف عقل ہوتا ہے، عقل کے برخلاف، عقل ہی جو شے نہیں آمدی، عقل کے اندر وہ شے نہیں آتی۔ جس طرح انگلیوں سے پانی کا نکلنا، کبھی دیکھیں انگلیاں چو پانی نکلے ہے؟ پتھنا چو تے پانی نکل آمدا ہے لیکن انگلیاں وچوں بھی پانی نکلے ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا معجزہ تھا، یہ آقا کونین کا معجزہ تھا۔ معجزے کے ذریعے وہ دلیل کے طور پہ سامنے رکھتا ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں جاتے، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جاتے ہیں۔ کس کے دربار میں جاتے ہیں؟ فرعون کے دربار میں تشریف لائے، اس کو جا کے کہا کہ سنو فرعون، میں اللہ کا پاک پیغمبر ہوں، نبوت کا تاج میرے رب نے میرے سر کے اوپر سجایا ہے، نبوت کا تاج میرے سر پہ رکھا ہے۔ بھرے مجمع کے اندر آپ نے کلام فرمایا۔ اب اس نے پوچھا آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کوئی نشانی بتلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی کا بنا عصا تھا، زمین پہ ڈالا، سانپ بن گیا تھا، بہت بڑا سانپ بنا، سارے رسیوں کو اس نے نگل لیا، جتنے سانپ بکھرے پڑے تھے سب کو نگل لیا۔ یہ ہوتی ہے وحی اور یہ ہوتا ہے معجزہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو خصوصیت کے ساتھ یہ دو چیزیں عطا فرمائی ہوتی ہیں، لیکن یارو ہمارا محبوب کی شانی بڑی نرالی ہے کہ سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے
چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی مل کے پڑھو خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت نو بڑی نرالی شان عطا فرمائی۔ میں عرض کر رہا تھا کسے نبی نو وحی دیتی، کسے نو معجزہ دیتا، الگ الگ شیواں، لیکن قربان جاؤ ساڈے پاک پیغمبر نبی پاک جڑے انبیاء دے بھی نبی، رسولاں دے بھی رسول، اماموں کے بھی امام، سرداروں کے بھی سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے معجزات عطا فرمائے لیکن تکو کڈا بختاں والے نبی کہ اللہ نے جڑا قرآن دیتا ہے، جڑی وحی دیتی ہے وہ بھی معجزہ ہے۔ باقی نبیوں نے تے صرف وحیاں دیتیاں نا، لیکن ساڈے پاک پیغمبر نو جڑا قرآن عطا فرمایا وہ بھی معجزہ، وہ بھی کیا ہے؟ معجزہ۔ بلکہ علماء تو آگے چل کے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے پاک پیغمبر نو اور معجزات نہ بھی دیندا نا تے رب سچے دی سو قرآن ہی سب تو بڑا معجزہ بڑا آیا ہے، جڑا قیامت تک کافی اور وافی ہے، جڑا قیامت تک ہی بڑا ہے۔ اگر نہ بھی اللہ سونا کوئی اور معجزہ دیتا تو میرے بھائیوں یہی تو قرآن ہے جو دلوں کے اندر نور پیدا فرما دیتا ہے۔ تو کتنے بخت ہیں اس قرآن کو پڑھنے والوں کے لیے، لیکن قرآن کے خلاف اب جب قرآن کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس جیسی کو کتاب ہی کوئی نہیں، جس پیغمبر خدا کے دل پر اترا ہے اس پیغمبر جیسا کوئی پیغمبر بھی کوئی نہیں ہے، اور جو فرشتہ لانے والا ہے وہ فرشتہ بھی سارے فرشتوں کا امام ہے۔ بولو نہ ذرا ذوق سے بولو سبحان اللہ۔ وہ فرشتہ بھی سارے فرشتوں کا امام، اور جس رسول کے دل اقدس پر اترا وہ رسول بھی سب رسولوں کا امام، اور یہ کتاب بھی ساری کتابوں کی امام۔ اور جس رات میں نازل ہوا وہ رات بھی 1000 راتوں اس کی افضل رات ہے۔ جس رات میں اترا یہ قرآن وہ رات بھی 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ بتاؤ یہ قرآن بھی کتنا افضل ہوگا۔ لیکن بڑی بدقسمتی ہے، بڑی بدقسمتی ہے۔ حقیقت حال سے آپ بھی تھوڑا سا آگاہ ہو جاؤ، آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آج ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ کلمہ پڑھا ہے، اسی قرآن کی عظمت میں بڑھ چڑھ کے بیان کر رہا ہوں اور آپ بھی بڑے ذوق سے شوق سے سن رہے ہو، لیکن ذرا توجہ کرو اس قرآن کو ختم کرنے کی سازش کتنی کی جا رہی۔ تمہیں پتہ ہے پچھلے دنوں کے اندر سویڈن کے اندر یہ قرآن مقدس کو جلایا گیا تھا، پتہ ہے اس بات کا؟ کسی کو نہیں پتہ ہوگا۔ سویڈن کے اندر قرآن مقدس کو جلا دیا گیا تھا، یہ قرآن کی بے حرمتی کی گئی، سڑے عظیم معاذ اللہ قرآن میں اسی قرآن کو۔ اب یہ قرآن تو دلوں کے اندر نور پیدا کرنے والا تھا، لیکن ہم مسلمان ہیں، یہ سوال ہمارے اوپر بنتا ہے، ہم قرآن کو پڑھنے والے ہیں، ہم قرآن کو سمجھنے والے ہیں، آج کہاں گے قرآن؟ آج غیر ہمارے سامنے قرآن کو جلا رہے ہیں، دیجئے نا جواب ان کو۔ اب جب ہم نے الماریوں کے اندر قرآن رکھ دیا تو جواب کس نے دینا ہے؟ جب قرآن کو کبھی پڑھنا ہی کوئی نہیں، ہمارا بچہ قرآن پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہمیں اس سے فکر کو نہیں، ہمیں صرف یہ فکر ہوتی ہے کہ پتر کما کے پیسے کنے لے آمدا پیا تے باہروں کنے پیسے ٹوردا پیا ہے، ہمیں صرف فکر اس بات کی ہے کبھی یہ پلٹ کے دیکھا ہے کہ یہ قرآن کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ اور اللہ نے قرآن کے اندر واضح طور پر ارشاد فرما دیا، جو پچھلی قومیں تھی نا جنہوں نے قرآن کو اپنی کتابوں کو بھلا دیا تھا،
तौरात को, ज़बूर को, इंजील को। अल्लाह फरमाता है वदुरिबत अलैहिम अलमस्कनतु, हमने उन पर ज़िल्लत को मुकर्रर कर दिया था, उन्हें रसवाई मुकर्रर कर सड़ी, भुखे हो गए, बिल्कुल खार हो चुके हैं। अल्लाह फरमाते वबाउ बिगज़बिन मिनल्लाह, अल्लाह के गज़ब ने उनको घेर लिया है। किस लिए? कि उन्होंने अपनी किताबों पर अमल नहीं किया, अपनी किताबों के अहकामात पर अमल नहीं किया। अल्लाह फरमाते हमने उनको ऊपर ज़िल्लत और रुसवाई को मुकद्दर कर दिया है। आज देखो हम कुरान पे कितना अमल करते हैं, और इसलिए तो ज़िल्लत और रुसवाई मुकद्दर बन चुकी है, इसीलिए तो हमारे ऊपर भूख आ चुकी है, फ़क्र आ चुका है, इसीलिए हमारे ऊपर ये रुसवाई आ चुकी है। हमने इस कुरान को पढ़ना भी भूल दिया है, इस पर अमल करना भी हमने भुला दिया है। इसको सिर्फ कसमें उठाने के लिए रखा था, इसको सिर्फ हमने न्याय देने के लिए रखा हुआ है घरों के अंदर, कभी पढ़ा ही नहीं, इसका तर्जमा भी नहीं पढ़ा। और पहले वक्तों के अंदर रब्बे काबा की कसम, मुसलमानों की इज्जत के फैसले, इनकी किस्मत के फैसले गुंबद हजरा के मकीन किया करते थे। आज मुसलमान की नज़र उठती है तो कभी अमेरिका की तरफ उठती है, कभी रूस की तरफ उठती है। क्यों? इसलिए कि इसने कुरान से नाता तोड़ दिया है। पहले वक्तों के अंदर किस्मत का सितारा चमकता था, मुसलमान की निगाह उठती थी गुंबद हजरा के मकीन की तरफ। लेकिन आज हमारे बच्चे भी बाहर के अंदर, मुमालिक के अंदर चले गए, आज घरों के अंदर भी कुरान कहाँ खुलते हैं। मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूँ, उतरी सतह दे सी बात दी गल करा दे, लेकिन कभी हम अपना भी एहतिसाब करें ना बैठ के, हम किधर खड़े हैं। कभी कटहरे के अंदर लाइए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इल्म उठ जाएगा। इल्म क्या करेगा? बोलिए थोड़ा सा। इल्म उठ जाएगा। फरमाया कुर्बे क़यामत के अंदर इल्म को उठा लिया जाएगा। साहबी रसूल हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं कैफ़ यज़हबुल इल्मु, या रसूलल्लाह इल्म कैसे उठ जाएगा? हम भी कुरान पढ़ते हैं, हम अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं, वो आगे अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे, वो आगे अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे, इला यौमिल क़यामती, क़यामत के दिन तक ये कुरान आगे पढ़ते पढ़ते जाएंगे। तो हुजूर फिर इल्म कैसे उठेगा? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तारीखी बात इरशाद फरमाई थी। देखो निगाह नबूवत कहाँ तक देख रही थी। हुजूर ने उस सहाबी रसूल से फरमाया अलैसा हाज़िहिल यहूद, फरमाया क्या तुमने यहूद को नहीं देखा? यक़राऊन तौरात वल इंजीला, फरमाया वो तौरात को भी पढ़ते हैं, वो इंजील को भी पढ़ते हैं। ला यामलून फीहिमा शैउन, लेकिन वो उन दोनों पर अमल नहीं करते। वो उनको पढ़ते हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम लोग तो पढ़ते भी नहीं है ना, हम लोग तो पढ़ते भी नहीं। हुजूर ने फरमाया वो पढ़ते हैं, ला यामलून फीहिमा शैउन, लेकिन वो किसी शय पे अमल नहीं करते। आज हम लोग देख लो कितना अमल करते हैं, और यह है इल्म का उठ जाना। आज किसको पता है कुल्लु मन अलैहा फ़ान का क्या तर्जुमा है? आज किसको पता है फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का क्या तर्जुमा है? आज किसको पता है वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान का क्या तर्जुमा है? आज किसको पता है अल्लाह कुरान के अंदर क्या फरमा रहा है? बस आते हैं, वक्त गुजरता है, सो जाते हैं। मेरे भाइयों, ये कुरान आज हमारे सिलेबस से भी निकाल दिया गया। ये साजिश देखो कितनी बड़ी हो रही है। अखां खोलो थोड़ियां जियां तुसी भी, अखां गेड़ो, ये ना हो कि आग लग जाए हमारे घरों के अंदर, फिर हमारे घरों के अंदर कुछ जनाजा पढ़ाने वाला भी कोई ना रहे। इसलिए आंखें थोड़ी सी खोलो और देखो क्या हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ में हम उनसे मुतालबा भी करते हैं जो हमारे ऊपर मुसल्लत है हुक्मरान। आज 57 मुल्क है, इस्लामी मुल्क। कोई किसी पार्टी के नाम लेता है, कोई किसी पार्टी के नाम ले रहा होता है। कभी किसी ने बात की है कि उसके कटहरे के अंदर जाकर 57 मुल्क हैं, इस्लामी मुल्क। मजाल है जो किसी के सर पे जूं भी रिंगी हो, तो किसी के सर पर ये कुरान जलाया गया, कोई आसान सी बात है। करो उनसे अपने ताल्लुकात को ख़त्म, सफारती ताल्लुकात। मैंने पहले आपको समझाया है, हम अमल करें कुरान पर। अब मैं उनकी तरफ जाने लगा हूं कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया है। सफारती ताल्लुकात ख़त्म करें,
تجارتی تعلقات ختم کریں، ان کو بولے ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جب تم قرآن کے نہیں ہمارے کیسے ہو سکتے؟ ختم کرو ان کے ساتھ تعلق۔ لیکن کون بولے؟ لیکن یاد رکھنا جو بولے گا نا، خدا کی قسم تاریخ اس کا نام سنہری حروف کے ساتھ لکھے گی، سنہری حروف کے ساتھ لکھا جائے گا اس کا نام۔ کس کا؟ کہ جو اس کے خلاف بولے گا، ان بدبختوں کے خلاف جنہوں نے قرآن مقدس کو جلایا ہے، جڑا انہاں دے خلاف بولے دا، جڑا بھی اسلامی ملک دا حکمران بولے دا، اللہ اس کو بڑی بلندی عطا فرمائے گا۔ لیکن ہم اپنا احتساب کریں اللہ کے فضل سے، مسلمانوں کے دل کے اندر وہ نور ہے، ابھی ختم نہیں ہوا، ہمیں محبت ہے، قرآن سے بھی ہے، صاحب قرآن سے بھی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں مسلمان اگرچہ عملی طور پر کمزور سہی، لیکن اللہ کی عزت کی قسم جب قرآن کی باری آتی ہے، صاحب قرآن کی باری آتی ہے، تو بندہ مومن اپنا تن من سب کچھ قربان کر دیتا ہے اس قرآن کی عظمت کے لیے، صاحب قرآن کی عظمت کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ لیکن ہم کب بولیں گے؟ ہمارے اندر احساس کب ہوگا؟ ہم لوگ عملی طور پر بائیکاٹ کریں۔ اگر کوئی پہلے قرآن، اب میں آپ سے پوچھ لوں بھرے مجمع کے اندر آج صبح یا پچھلے ہفتے جو کنے قرآن پڑھے ہے تو انہوں نے پتہ لگ جائے دا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کون ہے عمل کرنے والا؟ میں کس کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں؟ میں ہوا میں باتیں کر رہا ہوں؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں؟ انہوں نے تو اپنا کام کرنا ہے نا، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ فرض سے معاشرہ بنتا ہے، ایک کار میں بنتا ہے، ایک بندے دے نال خاندان بنتا ہے سارا۔ اب میں دیکھوں تسی تک کو گھروں کے اندر کتنا قرآن پڑھ دے ہو تسی لوگ۔ یہ ہماری محبت ہے قرآن کے ساتھ، یہ ہماری محبت ہے، یہ ہماری چاہت ہے۔ ہم دیکھیں ہم کدھر کھڑے ہیں۔ اس قرآن نے تیری قبر کے اندر، میری قبر کے اندر نور پیدا کرنا تھا۔ ابھی کبھی پڑھا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ؟ ایک لفظ دا کبھی بہ کے ایک سطر بھی پڑھے نا بندہ تو 6666 آیتیں ہیں قرآن کی، تو کبھی تو اللہ توفیق بخشے گا تمہارا ترجمہ بھی پورا ہو جائے گا، تمہیں پتہ چلے گا کہ قرآن کیا کیا کہہ رہا ہے ہمیں۔ لیکن مجال ہم نے کبھی کھولا ہو، سانو نیٹاں تو فرصت نہیں لبدی، ہمیں کسی کام سے فرصت نہیں ملتی، لیکن وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تمہارا نام بھی مٹ جائے گا، بالکل نام ختم ہو جائے گا۔ اگر یہی رویہ رکھا نا ہم نے اپنے گھروں کے اندر قرآن کی محبت کے ساتھ، اگر یہی نظریہ رکھا نا تو پھر رب کعبہ کی قسم تمہارا نام تک نہیں رہے گا، نشان بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اگر چاہتے ہو نام باقی رہے تو پھر قرآن کے ساتھ لو لگاؤ گے نا انشاءاللہ؟ ذرا دب کے بولو ہاں انشاءاللہ۔ توڑا میں جذبہ تے ویکھاں کتھے تک بولدا پہ کھلوتے یا، بولو ہاں ذرا انشاءاللہ۔ یہ ہماری محبت ہے قرآن کے ساتھ، اس لیے اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کرو۔ اور بیٹھ کے نوجوانوں سے بھی سوال میں کر دیتا ہوں، وہ بھی کبھی کبھی باتیں کرتے، باہر دیاں بڑیاں تعریفاں کر دینے، یورپاں دیاں، پاکستان دیاں انہوں نے ہوش ہی کو نہیں نا۔ لیکن اقبال کہہ کے گیا، اس نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک کے مدینہ اور نجف۔ اس نے کہا مجھے لندن اور پیرس کے سپنے نہیں بھا سکے، اس لیے کہ میری آنکھ کے اندر مدینے کا سرما لگا ہوا ہے، نجف مقدس کا سرما لگا ہوا ہے میری آنکھ کے اندر۔ اور نجف کے وے جتھے مولا علی پاک تشریف فرمان ہے، او مبارک شہر ہے، او دا نائے نجف شریف، او دا پاک سرما جی دی خاک میری اکھاں وچ ہے۔ لیکن آج ساڈے جوان بھی بہ کے کہندے نے ابا وہ شہر بڑا مزے دا ہی، وہ ملک بڑا ستھرا ہے، ڈالر آتے ہیں، پیسے آتے ہیں۔ اس لیے یارو نہ تو ڈالر نے کام آنا ہے نہ پیسوں نے کام آنا ہے، قرآن کام آئے گا، صاحب قرآن کام آئیں گے یہاں پر۔ اس لیے اپنا ناطہ قرآن کے ساتھ جوڑیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک عمل خیر کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا